وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ ملے. اندر کے احباب سے بھی گزارش کی جاتی ہے جگہ بنائیں. میرا آواز کم کریں. قابل صدر کرام، حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ رونق اور بابرکت پروگرام، یہ مجلس جس مقصد کے لیے، جن عنوانوں کے لیے سجائی گئی ہے، اس میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل خطاب ہم کو آج حضرت مولانا سے سماعت کرنا ہے. اس کے بعد حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بجنوری، ان دو کے اہم کتابات ہم کو سننا ہے. مجھے بیچ میں جملہ معترضہ کی شکل میں مفتی صدیق صاحب لا کے دکھاتے. اب یہ پر رونق بابرکت مجلس، اس کے اندر علماء، بزرگان دین، نوجوان، شہریان وانم باڑی، اتنے لوگوں کا یہ مجمع ہے، اتنا حسین مجمع ہے، تو اس کو نظر نہیں لگ جانا بول کے میرے کو بٹھایا. میں کالا ٹکا ہوں مجلس کا. جس طرح ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو صبح اٹھنے کے بعد ہاتھ منہ دھلا کے، کپڑے پہنا کے، پاؤڈر گیڈر لگا کے، انہیں کتنا کالا رہن دو، کیا بھی رہن دو، مگر اس کو پاؤڈر لگا کے، کاجل لگا کے، یہاں ایک کالا ٹکا لگا کے، آئی آنٹی وہ کہیں کو بولے تو میرے پوٹے کو نظر نہیں لگنا چاہیے. پہلے چکوا راجیو نے کہا بولے تو نہیں، میرا بچہ اماں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو میرے بچے کو نظر نہیں لگنا. تو مفتی صاحب وغیرہ سوچے یہ اتنی حسین مجلس، اتنی خوبصورت مجلس، کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے تو ایک کالے ٹکے بلا کے بٹھا دیے یہاں پر کہ یہ مجلس بچے نظر بد سے. میری کوئی حیثیت نہیں، نہ میں اکابر کے سامنے کچھ بول پاتا ہوں. حقیقت تو یہ ہے میں اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، لیکن چونکہ میں انہی کی صحبتوں میں رہا ہوا، علماء اکرام کی جوتیاں سیدھی کرنے کا صدقہ ہے، اللہ کبھی کچھ بولنے کی توفیق دے دیتا ہے. اس وقت مجھے جو عرض کرنا ہے، حضرت مولانا نے رسالت فرمایا، وہ رسالت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت، کیونکہ اس میدان میں کچھ کام ادھر ادھر مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں، تو میں صرف مختصر آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں کہ زبان پھسلے نہ بیچ میں. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانیت کی رہبری اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے، اور اس کو مکمل فرمایا اس سلسلے کو امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اللہ نے ہدایت کے لیے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اللہ اس بات پر قادر تھا کہ بغیر نبی کو مبعوث فرمائے وہ ہدایت کی ہوائیں چلا سکتا تھا، وہ ہدایت بھیج سکتا تھا، وہ کتابیں نازل کر سکتا تھا، یہ میرا حکم ہے مان لو. لیکن جب تک انسان پریکٹیکل طور پر اسلام کو، دین کو، مذہب کو نہیں دیکھتا، اسے سمجھ میں نہیں آتا. اگر اللہ قرآن کریم نازل کر کے یہ فرما دیتا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو،
تو پڑھنے والا سمجھ نہیں پاتا کہ نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ عملی شکل میں نبی نے امت کو دین دیا تو امت نے آسانی سے قبول کیا۔ یہی سلسلہ حضرت آدم سے چلا، لیکن اسلام پیش کرنے سے پہلے دنیا میں ہر نبی نے سب سے پہلے عقیدہ پیش کیا، سب سے پہلے عقیدہ بنایا، سب سے پہلے اپنی امت کا ایمان بنایا۔ کچھ نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے جس میں یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے اپنی امت کو توحید کی تعلیم دی، ایمان اور عقیدے کی تعلیم دی۔ مختلف انبیاء کو اٹھا کر دیکھیے، وَإِلَى شُعَيْبٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ کہیں فرمایا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ کہیں فرمایا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ مختلف نبیوں کا تذکرہ آتا ہے، سب سے پہلے ایمان پھر اسلام۔ اسی طرح میرے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو عقیدہ جڑ ہے دین اور مذہب کی۔ عقیدے میں کمزوری آ جائے پورے دین پر کمزوری آئے گی، پورا دین کمزور ہو جائے گا۔ اگر عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر یہ شاخیں پھلتی اور پھولتی رہیں گی۔ میرے دوستو، جس طرح اللہ کی ذات کا یقین، اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان، اسی طرح نبی برحق پر، انبیاء کرام پر بھی ایمان وہ عقیدے کا جز ہے۔ اس کے بغیر عقیدہ مکمل نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ایمان ہے تو محمد الرسول اللہ اسلام ہے۔ دونوں مل کر ہی ہماری زندگی مکمل ہوگی۔ دونوں میں سے ایک نکلا تو زندگی سے ایمان نکل جائے گا۔ لہذا جس طرح نبی پر ایمان لانا، تو میں نے شروع میں عرض کیا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ منقطع ہوا، مکمل ہو گیا۔ اللہ کا جو مشن تھا وہ مشن آپ کی ذات مبارکہ پر مکمل ہو گیا، اور جب اللہ کا مقصد پورا ہو گیا تو قرآن نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا۔ اب چونکہ آپ آخری نبی ہیں، قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ بھی ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ فرض ہے عقیدہ رکھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، یہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی ایمان کی جڑ ہے، ایک دین و مذہب کی جڑ ہے، اور یہ جتنے اعمال ہم کو نظر آتے ہیں دین کے نسبت پر، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہ دعوت و تبلیغ کا نظام، اور یہ جتنی رفاہی اور سماجی تنظیمیں ہیں، یہ سب اس جڑ کی شاخیں ہیں، اس پیڑ کی شاخیں ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ختم نبوت محفوظ ہے دھرتی پر تو دین کی یہ شاخیں محفوظ ہیں، اور اگر ختم نبوت محفوظ نہیں تو دین کی یہ شاخوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کب یہ شاخیں سوکھ کر گر جائیں۔ تو رسالت کو ماننا اور رسالت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کو ماننا ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اگر ختم نبوت کے عقیدے میں چھوڑا جائے گا، دین کی پوری عمارت کمزور ہو جائے گی۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مسلمان کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے؟ چونکہ آپ آخری نبی اور صحابہ نے نبی سے تعلق قائم کر کے بتلا دیا کہ ایک امتی کا، ایک مسلمان کا، ایک نبی کے غلام کا اپنے نبی سے رشتہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔
وقت میں تفصیل میں گئے بغیر میں صرف ایک واقعہ آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کرتا ہوں کہ آج جو اس دھرتی پر، آج جو اس ماحول میں ارتداد کے فتنے پانی کے قطروں کی طرح، بارش کے بلبلوں کی طرح پیدا ہو رہے علاقوں میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ پیدا ہو رہے فتنے ارتداد کے؟ کہیں دیکھو قادیانیت، کہیں دیکھو شکیلیت، کہیں دیکھو حامدیت، کہیں دیکھو گوہریت، کہیں دیکھو فیاضیت. یہ کیا ہے امت کے اندر؟ امت آج اتنی کہیں گزری ہو گئی کہ جو چاہے وہ اٹھے اور عیسائیت مسیحیت کا دعویٰ کر دے اور مہدویت کا دعویٰ کر دے، کوئی ختم نبوت کا دعویٰ پر حملہ کر دے، اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. کیوں ہے؟ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ صرف اللہ کے نبی کو رسول مان لینا، اللہ کے آخری نبی مان لینا، ان سے ہمارا رشتہ کیسا ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما ہے، ان کے صاحبزادے بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. صاحبزادے نے ایک باتوں میں فرمایا کہ ابا حضور، وہ فلاں جنگ میں آپ میرے مقابلے پہ آ گئے تھے، اس وقت تک بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے. سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے نبی کی غلامی میں آنے والے، لیکن بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور پھر اسلام اور کفر کا معرکہ ہوا. تو بیٹا باپ سے کہتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ ابا جان، فلاں جنگ میں آپ میرے نشانے پہ آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو ایک بار میں آپ کا کام ختم ہو جاتا تھا، ختم ہی ہو جاتا تھا، لیکن صرف اس لیے رک گیا کہ آپ میرے باپ ہیں. آپ غور کرنا، بیٹا کہتا ہے ابا میرے نشانے پہ آئے تھے، میں چاہتا تو ایک ہی بار میں آپ کو خاک و خون میں لطبت کر دیتا اور آپ ختم ہو جاتے، آپ کی زندگی ختم ہو جاتی، لیکن اس لیے رک گیا کہ آپ میرے باپ ہیں. تو ہم جیسے ہوتے بیٹا تیرا لاکھ شکر با، پھر دیکھ کے بھی تو خاموش بیٹھا، میری جان پکڑ دیا، بہت شکریہ. نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، بیٹا میں تیرے نشانے پہ آیا تو باپ ہے سمجھ کے چھوڑ دیا، اللہ کی قسم اگر میرے نشانے پہ تو آتا فوراً بات کرے ختم کر دیتا، اس لیے کہ میرے پاس رشتہ خون کا نہیں، محمد رسول اللہ. میں اپنے خون کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا محمد رسول اللہ کے رشتے کے آگے. ایک مسلمان کا وہ تعلق کیا اپنے نبی سے ہے جس طرح صحابہ نے تعلق قائم کر کے بتا دیا. مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں، صحابی کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی جگہ نعوذ باللہ آپ کے نبی کو لا کر ان کو پھانسی دے دی جائے اور آپ کو چھوڑ دیا جائے تو کیا آپ کو منظور ہے؟ خدا رحمت کنتی عاشقان پاک کی نظرہ فرمایا، پھانسی تو بہت دور کی بات ہے، میرے پھانسی کے عوض میں میرے آقا کے پیر مبارک میں کانٹا بھی چبھ جائے وہ تکلیف بھی مجھے برداشت نہیں ہے. میرے دوست، صحابہ نے نبی سے رشتہ قائم کر کے بتایا کہ ایک امتی کا رشتہ اپنے نبی سے کیسا ہو. آج مجھے بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے نبوت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری وہ عقیدہ رسالت اور ختم نبوت کا وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم نبی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم نبی کی تعلیمات اور شریعت سے دور ہو گئے، اور اتنے دور ہو گئے کہ آج معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے لوگ، مسجدوں میں نمازوں میں آنے والے لوگ، حج کر کے آنے والے لوگ، رمضان کے روزے رکھنے والے لوگ، صدقہ خیرات کرنے والے لوگ بھی چہرے سے نبی کی سنت کو مٹا دیتے. حاجی صاحب نمازی صاحب تو پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، مگر چہرہ ان کا لیڈیز کے ویسا ہے. لیڈیز ان کو بہت شوق ہے لیڈیز بننے کا. ارے جان بھائی کیا ہے استاد، سنت نبی ہے، لوگ ہنستے مول صاحب
देखो सुन्नत की अहमियत उसके दिल में, क्या ताल्लुक और इश्क है नबी से उसका। बोलता लोग हंसते जाने लगे तो भी पहले तो लोग हंसते, जुम्मा आता तो मैं नमाज हो और मस्जिद में आया भी तो वो सच्चे खैरात के टोपियां रखो रहते मस्जिद वाले मुतवल्ली साहब, वो बोलिए के प्लास्टिक के टोपियां रखो रहते, वो लगा तुम पढ़े तो बताओ नमाज। एक एक सुन्नत की अहमियत को उम्मत के दिलों से दुश्मनों ने निकालने की साजिश की और वो कामयाब हो गए, हम उनकी साजिश का शिकार हो गए। आज सुन्नत को हम इतनी अहमियत नहीं देते कि मस्जिद में आए तो सुन्नत के तरीके पर नबी की सुन्नत करते हुए अच्छे मुसलमानों को देखो सुन्नतों से दूर। अल्लाह 4 पैसे दे दिया, घर से जमीन से दस्तरखान उठ जाता है और डाइनिंग टेबल और चेयर आ जाते हैं। अप टू डेट करना मुंसाफ करते, लानत है ऐसी तरक्की पर तुम्हारी जो तुम्हें शरीयत और सुन्नत से दूर करे। तो हम दिन ब दिन नबी से हमारा रिश्ता कमजोर होता जा रहा, हम नबी की सीरत से और सुन्नतों से दूर हो रहे, तो दुश्मन को ये मौका मिल रहा है कि नबी की जात और नबी की नामूस और नबी के खत्म नबूवत पर जब चाहे दिन के उजाले में हमला कर दे, इसलिए कि हम कमजोर हैं, हमारा रिश्ता मजबूत नहीं है। नबी का फरमान है कि तखने से नीचे पायजामा लुंगी या जो भी होगा, जितना नीचे होगा उतना जहन्नम में जलेगा। सही हदीस है किसी को यकीन है? कोई माई का लाल उठ के बोले कि मेरे को यकीन है? बिल्कुल यकीन है। तखने से नीचे पर जहन्नम में जलने की वही मेरे आका ने फरमाई है, लेकिन कान पे जू नहीं रही थी। लेकिन उसी नौजवान जिसको मौलाना जुमा में हर वक्त तकरीर में बोलते कि तखने से नीचे रखना हराम, वो जहन्नम में जलेगा, मेरे आका की सही हदीस है, उसके कान पे नौजवान के जू नहीं रही थी। सैटरडे को कौन सा तो शो देख के आता उन्हें, कौन सा भी एक अच्छा शो देख को आया तो संडे के दिन चड्डी को आता सामने मुल्क साहब के। अरे क्या है चुनू पहचाना, कल मैं बोला टखने से नीचे ना को पहन रहा हूँ, रख बोले तो आज क्या को घुटनों के ऊपर रख ले पाया, बोले तो मैं फिल्म में हीरो ऐसी पहन को आया था, बोलो मैं पहना। नबी ने फरमाया कहने बोलो, मुसलमान के कान पे चुन नहीं रहेगी। और एक दुश्मन ने अगर घुटने खोल के चड्डी पहनी तो ये चड्डी पहन के घुटने खोल के आ गया। ये है हमारा ताल्लुक अपने नबी से। यहाँ तक जब हम इतने नबी से इतने दूर हो गए तो फिर दुश्मन को मौका मिला। ऐसे कामिल और अकबर नबी के मुकाबले में दुश्मन ने एक कंडे को नबी बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया। और बदकिस्मती इस उम्मत की है कि उन्हें नबूवत का दावा करा, उस पर अफसोस नहीं है। अफसोस उन पर है जो पढ़ लिख कर उसको मान गए। कैसा दौर आ गया उम्मत पर कि आज कोई नबूवत का दावा करे उसको उम्मती मिल जाए, सहाबी मिल जाए, कोई मसीहियत का दावा करे उसको मिल जाए वो मानने वाले, कोई महजबियत का दावा करे, दीन इतना सस्ता हो गया। कोई भी दावा कर रहा और कबूल। और फिर हमारे शाह साहब दामद बरकातों को यहाँ तक फरमाते हैं कि उम्मत पर इतना नाजुक दौर आ गया है कि अगर आज इस वक्त कोई खुदा होने का दावा करे तो उसको बंदे भी मिल जाएंगे। ये दौर उम्मत पर आया है उम्मत की बदअमालियों की वजह से, वरना अंतुम आलमून इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान में कितने वादे और बशारतें हैं। ईमान अगर मजबूत होगा दुनिया की कोई बातिल ताकत हमारे सामने नहीं टिक सकती। आज उनको पलटने का मौका मिल रहा तो सिर्फ इसलिए मिल रहा कि हम कमजोर हो गए, नबी से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया। हम अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने दोस्त अहबाब से रिश्ता मजबूत रखते, उतना रिश्ता हमारा नबी से नहीं रहा। इसलिए आज इनकी जरूरत हुई, वरना उनकी हैसियत क्या है? ये सब पानी के बुलबुले हैं जो उठते हैं और बुझ जाते हैं। लेकिन अफसोस है हमारी ईमान की हरारत थी वो इतनी ठंडी हो गई कि वो बुलबुले पड़ने के बाद ठंड से जम गए, बर्फ बन गए। उन्हें तो फौरन पिघल जाना था, नेस्त तो नाबूद हो जाना था।
اپنے نبی کے فرمان پر اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے فرما دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر فجر کے وقت آسمان سے تشریف لائیں گے۔ یہ نبی کا فرمان ہے، ختم، آنکھ بند کر کے اس پر یقین کرنا۔ اب کوئی اورنگ آباد میں بیٹھا، دربھنگا میں پیدا ہو کے بولا میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، اس کو مان لیا نہیں ہو۔ کوئی حیدرآباد میں اٹھائے کہ نا بولا صاحب میں مہدی ہوں، اس کو بھی ماننے والے 150 مل جا رہے ہیں۔ وہ گوہر شاہ پاکستان سے حامدیت کا فتنہ، علی مرزا انجینئر کا فتنہ، یہ فتنے پنپ رہے ہیں امت میں اس لیے کہ ہمارا اپنا یقین ہی کمزور ہو گیا۔ نبی نے جو فرمایا تھا وہ تو پتھر کی لکیر تھی قیامت تک، ہمارا یقین دلمل ہو گیا تو پھر ہماری غفلت سے فائدہ ان لوگوں نے اٹھا کر دعوے کیے، ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے کتنے بھائی مرتد ہو گئے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ختم نبوت کا یقین اور اس عقیدے کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے۔ پورے دین اور دین کے سارے شعبوں کی جڑ ختم نبوت ہے۔ اگر وہ محفوظ ہے تو درخت محفوظ، وہ محفوظ نہیں تو درخت کبھی بھی سوکھ کے گر جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس وقت امت میں یہ احساس جگانا ہے، نبی کے فرمان کے مفہوم کو امت تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ یہ کام نبوت والا یہ نبی کے وارثوں کا کام تھا، یہ نبی کے وارث قیامت تک کریں گے۔ یہ کام ان وارثوں کو کرنا ہے کہ ختم نبوت کا پیغام دنیا کے چپے چپے میں پہنچائیں۔ ہمارے اکابر نے حق ادا کیا، پہنچایا ہے، اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے امت کے ایک ایک فرد کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں، ورنہ آج کا جو ماحول ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ٹارگٹ بناتے ہیں وہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ کچے ذہن کے ہوتے۔ ہم مطمئن ہیں کہ میں نمازی ہوں، ہم مطمئن ہیں کہ میں ٹوپی داڑھی والا ہوں، میرا بچہ بے دین نہیں ہو سکتا، لیکن اسکول میں تعلیم کے نام پر بڑے بڑے دجال وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے بچوں کے ذہنوں کو ارتداد کے راستے پر خاموشی سے چلاتے ہیں۔ اور یہ جو باطل اور ارتدادی فتنے ہیں یہ آپ کے نوجوان بچوں کو اسکولوں اور کالجوں کے راستے سے مرتد، ان کے ذہنوں کو مرتد بنا رہے ہیں، اور ہم مطمئن ہیں کہ صاحب ہمارا بچہ تو قابل بن رہا ہے۔ یاد رکھو یہ بچہ قابل بن تو رہا ہے لیکن اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے، اسے اس قابل تو بنا دو، مدرسے اور مکتب میں اس کے ایمان اور عقیدے کو اتنا مضبوط تو بنا دو کہ اسکول اور کالج میں اگر کوئی نیا لٹریچر دین کے نام پر آئے تو کم سے کم لا کے علاقے کا علماء کو بتائے کہ صاحب ایک صاحب آئے تھے یہ دیکھے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہم نے جو بھی لا کے جو ڈال دے رہا تال عبداللہ کو پھیلے میں کوئی بھی لا کے کوئی لٹریچر اسکول میں دے رہا، یہ بہت اچھی باتیں ہیں، قرآن کی ہیں، وہ حدیث کی ہے، وہ قلم ہے، وہ لکھنا ہے، اس میں مکمل دین مختصر انداز میں پیش کیا گیا، وہ مست قلندر سے پوچھا قبول کر لے رہے ہیں۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ تو وہ والدین جن کے بچے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کی پہلے سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے اسکول کے اوقات کی نگرانی کریں اور ان کے ہاتھ میں جو شیطان ہے اس شیطان کے استعمال کی نگرانی کریں کہ وہ کہاں جا رہا۔ اکثر فتنے اس دور میں اس شیطان کے ذریعے سے آ رہے ہیں، اکثر فتنے آ رہے ہیں گھروں میں، اور گھروں میں خاندانوں میں اختلافات اور فرقہ بندیاں ہو رہی ہیں اسی شیطان کی وجہ سے، اسی کے وجہ سے گھر کی دہلیز تک فتنے آ کے داخل ہو رہے ہیں۔ تو ان پر بھی نظر رکھیں اپنی اولاد کے استعمال پر، اور اسکول اور کالج اگر وہ اسلامی نہیں ہے، اسلامی ہے الحمدللہ، ہمارا مقصد عقیدے کی حفاظت ہے۔ آپ چاہے دینی تعلیم حاصل کریں چاہے دنیاوی تعلیم حاصل کریں، پہلی اور بنیادی شرط عقیدے کی حفاظت، ایمان کی حفاظت ہے۔ اگر اس کی فکر اپنی اولاد کے لیے آج کریں گے، آنے والی نسلوں میں ایمان
ایمان زندہ رہے گا. اور اگر آج ہم اپنے اولاد کی فکر نہیں کریں، آنے والی نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکل کر ارتداد کے راستے پہ چلے جائیں گی. پھر ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے سوائے ملنے کے، افسوس کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اپنے ان بچوں پر نظر رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ قریب قریب فتنے ارتداد کے ایسے پیدا ہو رہے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں. اور یہ بھی حدیثوں میں پیشین گوئی آئی ہے، اس سے حفاظت کی فکر اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر ہم سب کو کرنا ہے. اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور قیامت تک آنے والی ہمارے نسلوں کے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرے بزرگوں، عزیز دوست اور بھائیوں، میرے بڑوں کا یہ حکم ہے کہ فتنوں کے بارے میں بھی کچھ وضاحت ہو جائے. تو فتنے واضح ہیں آج کل. یہ امت اتنی سمجھدار جو ہے. ایک سب سے بڑا فتنہ امت کے اندر قادیانیت کا پھیلا ہوا ہے. ہمارے علماء اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنے وقت میں میدان میں آئے. الحمدللہ ان کی قربانیوں اور فکروں کے نتیجے میں اللہ نے اس فتنے کو بہت حد تک ختم فرما دیا تھا. لیکن ہماری بدعملی اور غفلت اور سستی اور لاپرواہی کو دیکھ کر پھر اس فتنے نے آنکھ کھولی اور وہ راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کسی وقت بجھ جاتی تھی. لیکن ہماری سرد مہری کی وجہ سے آج قادیانیت پھر سے پنپی. اور میں عرض کیا آپ کو کہ جاہل ان پڑھ قسم کے لوگ اگر متاثر ہو رہے ہیں، جن تک دین نہیں پہنچا، دین تو پہنچتا، ان کے کان قبول نہیں کرتے، وہ مان رہے ہیں، تو ایک بات سمجھ میں آتی. لیکن میں یورپ وغیرہ میں دیکھا، لندن وغیرہ میں دیکھا، قادیانیوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا چونکہ عالمی مرکز ہے لندن میں، وہیں سے ساری دنیا میں نشریات ہوتی ہیں، وہیں سے چینل چلتا. اور جہاں جہاں قادیانیت کا اثر ہے وہاں مسجد کے نام پر ایک عمارت بنا کے اس پہ ڈش لگا دیتے وہ لوگ. اور جمعہ کو وہاں ممبر بھی نہیں ہوتا، وہاں پر خطبے کا خطبہ ہوتا ہی نہیں ان کے پاس. وہ لندن سے جو پروگرام نشر ہوتا ہے ہر جمعہ کو وہ تو وہاں میں دیکھا ان کا پروگرام جو ہوتا ہے وہ 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا کیمپ ہوتا ہے قادیانیوں کا. اور اس میں اعلان ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ ان کا پروگرام نظام العمل سن رہا تھا. ایک صاحب لگائے چینل پہ کہ دیکھیے مولانا یہ پروگرام ان کا یہاں لندن میں ان کے سرکار میں چل رہا. اس کے اندر اوقات کے ساتھ لوگوں کے پروگرام کا اعلان ہو رہا کہ صبح میں 9 بجے سے 10 بجے تک ڈاکٹرز کا پروگرام ہوگا، جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جاپان، جرمن، امریکہ وغیرہ وغیرہ کے سارے ڈاکٹرز وہاں پر جمع ہوں گے. ان کا پروگرام ہو رہا. وہ ڈاکٹر جو مسلمان تھے، پڑھے لکھے تھے، دیندار تھے. پھر 11 بجے سے 12 بجے تک انجینئرز کی مجلس ہوگی. اس کے بعد افسوس تو یہ ہے
اس کے بعد میں نے سنا ایک اعلان کہ 1 بجے سے 2 بجے تک فلسطین اور لبنان اور فلاں فلاں کے مسلمانوں کی مجلس ہوگی، وہاں کے لوگوں کی ہوگی۔ وہاں کا میں نے وہ مجمع دیکھا، مسلمان عورتیں مرد فلسطین میں، لبنان میں، لیبیا میں، ایسے ایسے لوگوں کا پروگرام لندن میں ہو رہا۔ اب وہ آن لائن ہو رہا کہ آف لائن ہو رہا، لیکن میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے کہ ایک فلسطین کی عورت کھڑے ہو کر مرزا غلام احمد ملعون قادیانی کی تعریف میں اس کے نبوت اور مسیحیت پر ایسی مدلل گفتگو کر رہی کہ ہمارا عالم دائیں بائیں دائیں ہوتا رہے۔ اسی طرح مسیح علیہ نبینا علیہ السلام، میں تعجب کرنے لگا، یار مسلمان ملک میں جہاں اسلام زندہ ہوا وہاں پر یہ رہا۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ لہذا قادیانیت ایک فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ ہم اسے سمجھ نہیں پاتے، لیکن یہ گیہوں کے گھن کی طرح گیہوں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ اس سے ہمارے اپنے آپ کو اور ہماری نسلوں کو بچانا ہے۔ اور دوسرا فتنہ، چونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا حضرت عیسیٰ قرب قیامت آئیں گے، کہاں آئیں گے، وقت کیا ہوگا اور آ کر کریں گے کیا، یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب کوئی بھی خیرہ نچو کھانا اٹھ کے میں مسیح بولے تو مان لیں گے؟ نہیں، میرے نبی کا فرمان برحق قیامت تک۔ تو شکیل بن حنیف کے نام پر ایک فتنہ اس وقت ہمارے علاقوں میں، ہماری طرف تو زوروں میں ہے، اللہ کرے یہ علاقے محفوظ رہے۔ مجھے امید بھی ہے کہ یہاں کے مسلمان باشعور ہیں، لیکن ہمارے پاس تو حیدرآباد تلنگانہ کھچڑی ہے۔ وہاں کون قادیانی ہے، کون اہل حدیث وہ اہل قرآن ہے، اور کون صدیق دیندار کا متوالا، کون شکیل بن حنیف کو مان رہا، کون پیت، ہمارے پاس پتہ ہی نہیں چلتا، کھچڑی ہے۔ اس لیے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وہاں زیادہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن ان علاقوں میں الحمدللہ مجھے تو یہاں خوشی ہوتی، میں تمل ناڈو میں کئی سالوں سے آتا ہوں، یہاں کے اسکول بھی ہیں تو دینی ماحول کے اسکول ہیں، بچوں کے سروں پہ ٹوپی، جب اسکول جاتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بھی ہے الحمدللہ، مگر وہاں ملے جلے اتنے لوگ ہیں، قادیانی کون شکیلی کون نہیں۔ جمعہ کے دن افضل گنج میں جمعہ کی نماز کے وقت میں گئے تو معلوم ہوتا کہ کتنے 100 گاڑیاں ان کے بتکدے میں نماز پڑھنے کے نام پر آئیں۔ جب معلوم ہوتا ایک علاقے میں اتحاد ہے، ہزاروں گاڑیاں دونوں طرف سڑکوں پہ پارک ہوتی ہیں اور وہاں پر اجتماع۔ ایسے بہت سے محلے حیدرآباد میں قادیانیت پنپ رہی ہے، شکیلیت، یہ دین سے دوری۔ اور میں آپ کو بتاؤں، شکیل بن حنیف سے متاثر ہونے والوں میں اکثریت ہمارے اپنے نوجوانوں کی ہے، جن کے جماعت میں دعوت و تبلیغ میں اوقات لگے، چلا 4 مہینے لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی اکثریت ہے یہ لمبی داڑھی اور کرتا گھٹنے سے نیچے، پیجامہ ٹکنے سے اوپر، اور رومال اور عمامہ، ایسا لگتا ہے وقت شیخ الحدیث آ ایسے لوگ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے۔ لیکن میں ایک کڑوی حقیقت بول کے جاؤں گا آپ سے، مجھے معاف کریں اگر آپ کو تکلیف ہوئی، کہ آج ان فتنوں کا شکار ہونے والوں میں اگر دعوت و تبلیغ کے ہمارے نوجوان بھی لگ رہے ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی، اور یہ سبب ہے اس بات کا کہ ان کا رشتہ علماء سے اور مدارس سے کٹ گیا، اس لیے یہ دعوت کے کام میں لگنے کے باوجود بھی ارتداد کے راستے پہ چلے گا۔ کوئی چھلا لگا لیا، کوئی 4 مہینے لگا لیا، کوئی سال لگا لیا، اپنے آپ کو وقت کا علامہ سمجھ رہا ہے۔ یاد رکھو، ایمان کی عبادت چاہتے ہو، نسلوں کے عقیدے کی عبادت چاہتے ہو، اپنے آپ کو مدرسوں سے جوڑ کے رکھو، اپنے آپ کو علماء سے جوڑ کے رکھو۔ یہ علماء نبی کے وارث ہیں، ان سے جڑو گے تمہارا اور تمہاری نسلوں کا ایمان بچے گا۔ ان سے کٹو گے، تم چاہے جتنے چلے لگا لو، تم چاہے جتنے دین کے کام کر لو، علماء سے مدارس سے کٹو گے، تمہارے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ٹوٹ جائے۔
یہ فتنے ایسے سیدھے سادے ذہن کے لوگوں میں نے سنا ہے. میں اورنگ آباد وغیرہ کا بھی سفر کرتا ہوں, مہاراشٹر کے علاقوں کا بھی سفر کرتا ہوں ختم نبوت کے عنوان سے. وہاں میں نے سنا ہے کہ شکیل بن حنیف کے معتقدین جماعتوں میں نکل رہے ہیں, جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ. اس کو تصور بھی خواب میں نہیں. جس طرح عام جماعت کے ساتھیوں کی تشکیل ہو رہی, اسی طرح وہ بھی نکل رہے اور پورے 40 دن تک ساتھیوں کا سیشن بنا رہے ہیں. اس میں سے کتنے کی نکل کے جماعت کا وقت پورا ہوا تو شکیل ہی بن جائے. اور ایک مسجد میں گیا تو وہاں بولے لوگ صاحب ہماری بدقسمتی ہے, رمضان میں اعتکاف میں 6 ساتھی بیٹھے, اس میں سے 3 شکیلی نکلے. مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر آنے والے مصلیوں کو خاموشی سے یاد رکھو. میں ایک کڑوی حقیقت بول کے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی دین کے کسی کام سے جڑ کر اپنے کو علماء اور مدارس سے بے نیاز سمجھے گا, اس کے ایمان کی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے. اپنے اور نسلوں کا ایمان بچانا چاہتے ہو تو پھر مدارس سے اور علماء سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو. انشاءاللہ اللہ آپ کے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ان فتنوں کی سنگینی کو سمجھ کر اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. حضرت مولانا نے مختصر سے وقت میں بہت ساری اہم باتیں ہمارے درمیان رکھی اور ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ہی کافی نہیں ہے. آپ نبی بھی ہیں, آخری نبی بھی ہیں. لہذا جو بھی آخری نبی نہیں مانے گا وہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا, خارج ہو جائے گا. اور ہم نے سن لیا حضرت نے تو صرف 2 فتنوں کا ذکر کیا. اس طرح کے کئی نام کے فتنے رونما ہو رہے ہیں. کوئی اپنے کو عیسیٰ کہہ رہا ہے, کوئی اپنے کو نبی کہہ رہا ہے. اس طرح کے دعوے دار کھڑے ہو رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیدار رہیں, آس پاس نگاہ رکھیں اور اپنے اولاد کی فکر کریں. یہاں ہماری معزز مائیں اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں, ان سے بھی خاص طور پر گزارش ہے کہ بہت اہتمام کے ساتھ اس کی ہم کڑی نگرانی کریں کہ ہماری نئی نسل میں, ہماری اولاد کے اندر اس طرح کا کوئی فتنہ داخل نہ ہو. بہرحال اب اس کے بعد دوسرے عنوان پر, جو ہمارا دوسرا عنوان ہے عظمت صحابہ کا, انشاءاللہ اس عنوان پر قریبی خطاب ہوگا. حضرت مولانا مفتی عرفان صاحب زیدہ مجدہم کا, جو اثر اور غریب کے درمیان حضرت کے تعارف میں یہ بات آئی تھی کہ آپ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں. بڑی اونچی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبی